بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا فلا تكن الخامس فتهلك صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شوال کے مہینہ میں مدارس کی نئی کلاسیں لگتی ہیں اور علماء کا جو کورس پڑھایا جاتا ہے اس کے لیے داخلے ہوتے ہیں. اس واسطے شوال کے مہینے میں عام طور پر اکابر علماء کا یہ طرز ہے کہ وہ علم اور اہل علم کی فضیلت بیان فرماتے ہیں تاکہ ہم بھی اس فضیلت میں شامل ہو سکیں. اللہ رب العزت نے علم کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے ارشادات میں اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں، گزشتہ 2 جمعوں سے ان کے متعلق بات ہو رہی ہے. اس بارے میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جس چیز کی فضیلت ہوتی ہے اس کے آداب بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے جن جن چیزوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے ان کے آداب بھی بیان فرمائے ہیں. ایسی کوئی چیز قابل فضیلت نہیں ہے کہ جس کا کوئی ادب بیان نہ کیا گیا ہو. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فقہا، مجتہدین، محدثین نے اس پر مستقل کلام کیا ہے کہ علم اور علماء کی فضیلت کتنی ہے اور ان کے آداب کتنے ہیں. اس سلسلے میں بنیادی چیز یہ ہے کہ جو عالم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے اسی لیے انبیاء کے سلسلے کے بعد جو کام انبیاء علیہ السلام کا تھا وہ علماء امت کو عطا کر دیا اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء ایسے ہی ہوں گے جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء ہوا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی جو مدد انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تھی وہی مدد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے علماء کے ساتھ ہوگی. اور اللہ رب العزت نے جہاں پر اپنی شہادت اور اپنی توحید کی شہادت کے لیے خود گواہی دی ہے وہاں پر اپنی گواہی میں فرشتوں کو اور علماء کو بھی شامل فرمایا. اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان اہل علم کی کیا شان ہے. فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ
قائما بالقسط، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور فرمایا کہ اہل علم بھی اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے اہل علم اور علماء کی شان خود بخود بیان کر دی کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ ثابت کرنا چاہتے ہیں اس میں اپنی گواہی کے ساتھ علماء کی گواہی کو بطور دلیل اور سند کے بیان کیا کہ جس چیز کی گواہی علماء دے دیں وہ بطور سند کے ہو سکتی ہے۔ اس لیے علماء نے اس مسئلہ کو استنباط کیا ہے کہ کسی بھی زمانے میں کسی چیز کے اچھا یا برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس زمانے کے علماء اگر اس کو اچھا کہتے ہیں تو وہ چیز صحیح ہے، اور اگر اس زمانے کے علماء اس کو اچھا نہیں سمجھتے تو دنیا دار اس کے اندر ہزار فائدے سمجھیں، ہزار فضیلتیں بیان کریں، لیکن وہ چیز کبھی اچھی نہیں ہو سکتی جس کو وقت کے علماء اچھا ثابت نہ کریں یا اس کو اچھا نہ کہیں۔ اور اسی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن تجتمع امتی علی الضلالہ، کہ میری امت کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ہاں ایک اصطلاح چلتی ہے کہ جمہور اس طرف ہے، جمہور سے مراد اکثر علماء کرام، تو جس مسئلہ کے بارے میں اکثر علماء کرام رائے دے دیں کہ یہ مسئلہ ایسے ہے تو اس کے خلاف کرنا گمراہی شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے وہ لوگ جو اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہیں، جن کے اندر استنباط کی صلاحیت ہے، اگر وہ کسی چیز کو اچھا کہہ دیں تو وہی اچھی ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے جس چیز کی فضیلت بیان کر دی ہے اس کے آداب بھی خود ارشاد فرما دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو 2 حلقے لگے ہوئے تھے، ایک حلقے میں صحابہ کرام ذکر کر رہے تھے اور دوسرے حلقے میں صحابہ کرام تعلیم کروا رہے تھے، علمی بات چیت ہو رہی تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کلاہما علی الخیر، کہ یہ دونوں طبقے بہتر ہیں، بھلائی پر ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حلقے میں تشریف فرما ہوئے جو اہل علم کا طبقہ جو حلقہ تھا، اور فرمایا کہ مجھے میرے رب نے فرمایا کہ میں اس حلقے میں بیٹھوں، اور ساتھ ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے معلم اور دین کی تعلیم دینے والا بنا کے بھیجا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اہل علم کی بہت زیادہ قدر و منزلت ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں اور بہت سارے فسادات ہیں اور قرب قیامت کی علامات بہت ساری ظاہر ہو رہی ہیں، وہاں ایک فتنہ یہ بہت زیادہ پرورش پا رہا ہے کہ عوام کو علماء سے متنفر کرنے کی کوشش کی جا رہی، اور ایسے غیر محسوس طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے کہ عام عوام
جو انہی علماء کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، اور یہ سب کچھ مسلمان ہونے کے باوجود آپ علماء کے خلاف ایسی نفرت انگیز زبان استعمال کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ اور یاد رکھیں، علماء کو تو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دینا ہے وہ دینا ہے، اس سے ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن سب سے بڑی جو فکر والی بات ہے کہ ایسے لوگ پھر دین کو بھی خیر بات کہہ بیٹھتے۔ علماء سے نفرت کا نتیجہ ایسا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ پھر دین کی قدر و منزل دن سے ختم ہو جاتی ہے، دین کا احترام ختم ہو جاتا ہے اور بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس واسطے اس زمانے میں آپ سرچ کریں، جتنے گمراہ طبقے ہوں گے ان کا سب سے پہلا ہدف علماء ہوں گے۔ آپ قادیانیوں کو لے لیں، قادیانیوں کے جتنے بھی چینل چل رہے ہوتے ہیں یا وہ سوشل میڈیا پہ جتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ساری محنت اس چیز پہ ہوتی ہے کہ علماء سے دور رہو، علماء کی نفرت بٹھائیں گے، علماء کے بارے میں ایسا منفی پروپیگنڈا کریں گے کہ عوام بیچاری جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ ایسے متنفر ہوں گے کہ دین کی بات بھی علماء سے پوچھنا گوارا نہیں کریں۔ جب دین کی بات علماء سے نہیں پوچھیں گے، دور ہوتے جائیں گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر گمراہ ہو کے کسی ایسے فرقے یا کسی ایسے طبقے کے ہتھے چڑھ جائیں گے جو انہیں کافر بنا دیتا۔ اس لیے یہ ضروری ہے، اور علماء نے، فقہاء نے اس بات کی وضاحت کی کہ علماء سے محبت کرنا یہ دین کا تقاضا ہے، اور یہ مسئلہ بھی فقہاء نے وضاحت سے لکھا ہے، فتاویٰ میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ جو آدمی علماء سے ان کے علم دین کی وجہ سے بغض اور نفرت کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب یہ مسئلہ ہے بڑا عجیب، لوگ کہیں گے کہ عالم جو ہیں یہ اپنے سے بغض رکھنے والوں کو کافر بنا دیتے ہیں، لیکن بات یہ نہیں ہے، یہ علماء اپنے ذات کو درمیان سے نکال کے واللہ یہ اللہ اور رسول کا حکم بتاتے ہیں، یہ اپنی ذات کی پوجا نہیں چاہتے، صرف یہ ہے کہ عوام کو ان کے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی کسی گمراہی کے راستے پہ چل نکلا ہے، تو علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو گمراہی کے راستے سے بچائیں، اور یہ اس کے ساتھ ہمدردی ہے، دشمنی نہیں۔ واللہ کسی کے ساتھ جو علماء حق ہوتے ہیں وہ کسی کے ساتھ دشمنی نہیں اختیار کرتے، ان کا ہر اقدام ہمدردی کے طور پہ ہوتا ہے، انہیں گمراہی سے بچانے کے لیے ہوتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی نیکی ہوتی ہے۔ ورنہ ایک اللہ والے تھے، جا رہے تھے، کسی نے ان کی توہین کر دی، تو انہوں نے اپنے خادم کو کہا کہ اس کو فوراً جواب دو، یہ اس کو ایک تھپڑ لگاؤ، اس نے کیوں ایسا کیا؟ اب وہ خادم یہ سوچنے لگا کہ انہوں نے اپنی ذات کو سامنے رکھ کے یہ کام کیا ہے، اپنی ذات کے لیے، اپنا انتقام لینے کے لیے کیا، تو اس نے تھوڑا سا اس میں غفلت کی، سستی کی، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ جس نے اس اللہ والے کی توہین کی تھی تھوڑی دیر کے بعد گرا اور مر گیا۔ تو اس اللہ والے نے اپنے خادم سے کہا، اس کو ڈانٹا
کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ اس سے بدلہ لے لو؟ اگر تم تھپڑ لگا دیتے تو اللہ کا عذاب اس پہ نہ اترتا، اور اگر اس کی طرف سے بدلہ نہیں آیا جس کی اس نے گستاخی کی ہے، تو پھر یہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ کا عذاب اس پہ اترتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کوفے کا امام مقرر کر دیا۔ اب جو امام مقرر ہوتا ہے تو اس کے بارے میں تو ہر بندے کی نظر عجیب ہوتی ہے، ہر بندہ اپنی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس شکایتیں پہنچنی شروع ہو گئی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی، کہ یہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حیران ہوئے کہ سعد ابن ابی وقاص جیسا صحابی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنا سیکھی ہے، اگر وہ صحیح نہیں پڑھاتا نماز تو پھر کون صحیح پڑھائے گا؟ تو خیر شکایتیں پہنچنی شروع ہو گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں فکر مند ہوئے تو انہوں نے اس کی تفتیش شروع کر دی، تحقیق شروع کر دی کہ پتہ چلائیں کہ واقعی یہ شکایت ہے یا نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگ بھیجے خفیہ طریقے سے کوفہ کہ وہ اس بات کی تحقیق کریں کہ آیا واقعی سعد ابن ابی وقاص صحیح نمازیں نہیں پڑھاتے۔ تو انہوں نے جا کے جب تحقیق کی تو سارے لوگ ہی ان سے خوش تھے، اور مسجد میں کوئی ایسے لوگ نہیں تھے جو ان سے ناخوش ہوں۔ صرف ایک آدمی تھا جس کا ذاتی معاملہ تھا حضرت سعد ابن ابی وقاص، اور وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شکایتیں لگانے لگا کہ جی سارے کوفہ والے سعد ابن ابی وقاص کو اچھا نہیں سمجھتے، وہ نمازیں صحیح نہیں پڑھاتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو معلوم کر کے طلب کر لیا، اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی طلب کیا، اور سعد رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے بارے میں یہ آدمی یہ شکایت کرتا ہے۔ تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ آدمی میرے بارے میں سچا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت میں کامیاب کرے، اور اگر اس نے میری ذات پہ محض الزام لگایا ہے تو پھر میں اس کے لیے یہ کہتا ہوں اے اللہ، اگر یہ اپنی بات میں جھوٹا ہے تو اس کو مرنے سے پہلے کوئی ایسی بیماری لگا دے جس سے یہ جاں بر نہ ہو سکے، اور مرنے سے پہلے یہ اپنی عزت کھو بیٹھے اور ذلیل ہو جائے۔ بس یہ دو باتیں، مرنے سے پہلے کوئی اس کو بیماری لگا دے جس سے یہ جان بر نہ ہو سکے، اور مرنے سے پہلے اس کو ذلیل کر دے۔ یہ لوگ، ان کے پاس کیا اور طاقت ہوتی ہے سوائے رب تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کے؟ اور یاد رکھنا، یہ اللہ کے سفیر اور اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، لوگوں اور اللہ کے درمیان میں واسطہ ہوتے ہیں، اللہ ان کی سنتا ہے۔ تو خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ کرنا تھا سو ہو گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے دیکھا
کہ وہ شخص طاعون میں مبتلا ہو گیا اور اس کا جتنا مال تھا وہ ضائع ہو گیا، اور وہ گلیوں میں گھسٹ گھسٹ کے لوگوں سے بھیک مانگا کرتا تھا۔ ایسی صورت میں جب کہ تمہیں وہ اللہ سے ملانے کے لیے کھڑا ہے، تم اگر اس سے نفرت کرو گے تو پھر وہ اللہ کا نمائندہ اگر کسی وقت دستے دعا دراز کر دے تو نہ معلوم اس کے ساتھ کیا ہو جائے۔ ہمارے ایک دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ایک بہت بڑے استاد ہیں مولانا عبد الماجد ندوی، انہوں نے اپنا ذاتی واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ابتدائی دور میں کہتے ہیں میں ایک مسجد میں امام تھا، اور اس دن کچھ علماء کو میں نے بلایا مسجد میں بیان کرنے کے لیے، اور جو مسجد کی انتظامیہ کا صدر تھا وہ کہتے ہیں کبھی کبھی مسجد میں آتا تھا۔ اس دن اتفاق سے وہ آ گیا۔ میرا یہ خیال تھا کہ عشاء کی نماز تھوڑی تاخیر سے تھوڑا دیر سے پڑھ لیں گے اور بیان بھی مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد بیان کے بعد نماز ہو جائے گی۔ تو اسی طرح بیان جاری تھا، اتنے میں وہ صدر آیا، اس نے دیکھا ٹائم ہو گیا نماز کا، تو اس نے ایسے طریقے سے ان کو پکڑا، کہتے مجھے گردن سے پکڑا اور مصلی پہ کھڑا کر دیا کہ چلو نماز پڑھو، نماز کا وقت ہو گیا۔ اب سب کے سامنے ایک امام کی یہ تذلیل ہو رہی اور مجمع ہے، جلسہ ہو رہا ہے، کہتے ہیں میں نے نماز پڑھا دی۔ بس اس پھر صدر صاحب کا وہی دن تھا مسجد میں آنے کا۔ گھر گئے، رات کو کسی وقت اٹھے تو پاؤں پھسلا اور فرش پہ گر پڑے، ایسی ہڈی ٹوٹی کہ پھر کبھی اٹھ بھی نہ سکے، اور پھر مسجد میں تو نہ آ سکے، البتہ قبرستان پہنچ گئے۔ اس واسطے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی۔ حضور نے جنہیں اپنا وارث بتایا ہے، اللہ نے جنہیں اپنا نائب اور اپنا نمائندہ مقرر کیا ہے عوام کی اصلاح کے لیے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے، لوگوں کو جنت کا راستہ دکھانے کے لیے، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہوتے، اور ان کی توہین ایسے بھی اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا۔ حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کیا تو اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے بدلے میں خود اس سے جنگ کرنے کے لیے آ جاتا۔ اس لیے اہل علم کا احترام، جو میں نے حدیث پڑھی نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا فلا تکن الخامس فتہلک، کہ یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو یا ان کی بات سننے والے بنو یا ان سے محبت کرنے والے بنو، پانچویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اول مرتبہ یہ ہے کہ ہم خود علم حاصل کریں، اور یہ دین کا علم ایسا سمندر ہے کہ ساری زندگی انسان حاصل کرتا رہے، یہ ختم نہیں ہوتا۔ اگر خود ہم علم حاصل نہیں کر سکے تو کسی عالم سے رہنمائی لے کر چلے، قدم قدم پہ دین کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو اس طرح مستغنی مت سمجھے کہ میں تو بہت کچھ جانتا ہوں۔ اس دنیا میں صحابہ کرام جیسی شخصیات وہ ذرہ ذرہ مسئلہ پوچھ کے حضور علیہ السلام سے چلتے تھے،
اور آج جب سے یہ استغنا پیدا ہوا، بے پرواہی پیدا، علماء کی ہمیں ضرورت نہیں ہے جی، ہم خود جانتے ہیں۔ تو فرمایا متعلم بن کے رہو، علماء سے علم سیکھنے والے بن کے رہو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر جہاں علماء دین بیان کر رہے ہیں ان کو کم از کم سن لیا کرو، سننے کا جذبہ پیدا کرو، اور اگر کسی وجہ سے یہ بھی نہیں ہو سکتا تو ان کی محبت اور احترام دل میں رکھو۔ چوتھا آخری درجہ ہے، اور پانچواں نہ بننا، یعنی ان سے نفرت، بغض اور عداوت اختیار کر لینا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس لیے علماء سے کبھی کبھی محبت میں ملا کریں، مصافحہ کیا کریں، اور جو بھی، میں کسی خاص کی بات نہیں کر رہا، جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں، جو دین کا علم پھیلا رہے ہیں، ان کو صرف تھپکی دے دینا، شاباش دے دینا، ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ اور بجائے اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے، مولوی صاحب ایک ہی کیتا جے، اے کم بھی تسی غلط کیتا جے، اس سے ایک دین کے کام کرنے والے کی جو حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور اس کے دل پہ جو تیر چلتے ہیں کہ ربا میں تو ان لوگوں کی خیر خواہی کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، مجھے اس کام سے روکنے والے یہ بن گئے، میں ان کی نسلوں کی ہدایت کے لیے محنت کر رہا ہوں، میں ان کی اولاد کی فکر کر رہا ہوں، میں ساری عوام کی فکر کر رہا ہوں کہ یہ جہنم کے راستے سے بچ کے جنت کے راستے پہ چل پڑے، بجائے میری حوصلہ افزائی کرنے کے یہی میری راہ کی رکاوٹ بن رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا، جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان کی راہ میں جو رکاوٹ بنتا ہے، اللہ پھر اس رکاوٹ کو ہٹا دیتا ہے۔ اللہ نے دین کا کام لینا ہے، جس سے مرضی لے لے، اس میں کسی کو مغرور ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں اگر دین کا کام کر رہا ہوں تو میں کسی پر احسان نہیں کر رہا، یہ میری ضرورت ہے، اور مجھے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے پرندوں سے کام لے لیا، تو نے ابابیلوں سے کام لیا، تو نے چیونٹیوں سے کام لیا، تو مجھ سے کام لے رہے، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کیا۔ اس واسطے اول تو خود دین کی خدمت میں شامل ہوں، ورنہ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کے راہ کی رکاوٹ کم از کم نہ بنے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور اہل دین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔